400 سال کی عبادت بیکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج میں ایک ایسے جزیرے کے پاس سے گزر کر آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر آیا جہاں ایک اللہ کا مقبول بندہ رہتا تھا اور اس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی، 400 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی ہے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا رب کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی، مولا میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ جب میں مروں، جب مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری خواہش ہے۔ وہ شخص، وہ بزرگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مولا میری چاہت ہے کہ جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں میری روح نکلے۔ اور میرے پیارے جانتے ہو حضور نے فرمایا ہے نا کہ جو جس حالت میں مرے گا کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں اسے موت آ گئی تو کل میدان محشر میں نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوا کل میدان محشر میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ، موت اچھی ہو تو کل میدان محشر میں حال بھی اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، آج لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ ناپاک رہتے ہیں، ناپاک کی حالت میں سو جاتے ہیں، اسی حال میں اگر موت آ جائے، لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں سفر میں، ناپاک کی حالت میں جا رہے ہیں، اگر اسی حال میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت ہو جائے، پھر کیا حال ہوگا؟ کل میدان محشر میں بھی ناپاک کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی شخص اگر گانا سنتا ہوا گزر رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، موت آ جائے، روح نکل جائے، تو کل میدان محشر میں گانا سنتا ہوا اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے، جو غلط چیزیں ہیں ان سے باز آ جاؤ، اچھی چیزوں کی طرف رغبت کرو، اچھے نیک کام کی طرف اپنے رجحان کو بڑھاؤ، اپنے آپ کو نیک کام کی طرف رغبت کرنے کی کوشش کرو، اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کیا کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب وہ بزرگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے، تو میرے پیارے دوستو جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جیسے ہی وہ شخص اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس کی موت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، ان کی موت اب سجدے کی حالت میں ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہی شخص جب کل میدان محشر میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اس بندے کو میری رحمت کے سہارے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، اس بندے کی کیا شان ہوگی جس کو رب فرما دے اس کو میری رحمت کے زور پر جنت میں لے جاؤ، اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کو میری رحمت کے سہارے جنت میں لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اس کو فرشتے جنت میں لے جا رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص رک جائے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں تیری رحمت کے سہارے جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میں تیری رحمت کے سہارے جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں نے جو 400 سال تک عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کے سہارے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتو ایسا کرو، ان کی 400 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھ دو اور میری نعمت میں سے ایک نعمت یعنی ان کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ دو۔ میرے پیارے فرشتے ایسا ہی کریں گے، فرشتے اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلے میں رکھ دیں گے اور ان کی 400 سالہ عبادت جو انہوں نے 400 سال تک عبادت کی ہے وہ 400 سالہ عبادت ان کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور جب وزن کیا جائے گا نا میرے پیارے دوستو آنکھ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ 400 سالہ عبادت اب کام نہیں آئیں گی۔ اب اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں اب اس کو جہنم میں لے جاؤ، ان کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ یہ جنت میں جا سکے۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں چیخے گا، پکارے گا، مولا میں بھول بیٹھا تھا، میں تیری رحمت کے سہارے جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی عبادت پر ناز تھا، مجھے اپنی عبادتوں پر فخر تھا، گھمنڈ تھا، لیکن مولا میں بھول بیٹھا تھا، مجھے اپنی عبادتوں پر اب ناز نہیں ہے۔ مولا اگر اس بندے کو ناز ہے تیری رحمت پر ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کو میری رحمت کے سہارے جنت میں لے جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، عبادتوں کے سہارے جنت نہیں ملتی ہے، رب کی رحمت پر جنت ملا کرتی ہے۔
سبحان اللہ. تو اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں پر، اپنے حج و زکوٰۃ پر کبھی بھی فخر گھمنڈ نہیں کرنا ہے. کبھی بھی اپنے آپ پر یہ فخر نہیں کرنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں حج کو جاتا ہوں. کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا. کبھی بھی ناز نخرے نہیں دکھانے کسی کو. جو عبادتیں آپ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو. جنت اور رب کے سہارے ملتی ہے، جنت رب کی رحمت پر ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا کرے.